بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف، استغفار جتنی توجہ دھیان اور محبت سے پڑھیں گے، ایک تو رزلٹس بہت جلدی ملیں گے، دوسرا آپ کے جو بھی دعا اور حاجات ہوگی وہ پوری ہوگی، مسئلے حل ہوں گے۔ ہماری ایک بہن ہیں، درود پاک پڑھتی ہیں، پڑھواتی ہیں، لوگوں کو ڈفرینٹ ذکر و اعمال بتاتی ہیں تاکہ سب کے مسئلے حل ہوں، پریشانیاں ختم ہوں، اور فیڈ بیک جب آتا ہے تو وہ لازمی شیئر کرتی ہیں۔ تو وہ بتا رہی تھی کہ ایک عمل ہے صلاۃ التسبیح کا، کہ آپ نے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنی ہے۔ اب صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ آپ انٹرنیٹ سے دیکھ لیجئے گا۔ تو کہتی ہیں کہ اسے آپ نے پڑھنا ہے، اگر روز پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر روز نہیں پڑھ سکتی ہیں تو ایک دن کے گیپ سے پڑھ لیں، اور جمعے کے دن لازمی پڑھنا ہے۔ کہتی ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد 100 مرتبہ کوئی سا بھی استغفار کریں، استغفر اللہ، یا اللہم اغفر لی، یا استغفر اللہ و اتوب الیہ، کوئی سا بھی استغفار 100 بار پڑھیں گے، رو کر گڑ گڑا کر دھیان کے ساتھ، اور اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یا تو آپ 41 دفعہ پڑھ لیں یا 100 دفعہ پڑھ لیں، جیسے آپ کو آسانی ہو، اپنے کام کاج کی روٹین کے حساب سے آپ طے کر لیں۔ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اس تمام نماز کا اور استغفار اور درود ابراہیمی کا جو ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کرنا ہے، اور پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہدیہ کرنا ہے، اور تمام اہل بیت کو ہدیہ کرنا ہے، اور پھر اپنے مقصد، مسئلے، پریشانی کے لیے رو کر گڑگڑا کر دعا کرنی ہے۔ اور جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں، جب آپ استغفار کر رہے ہوں، درود پاک پڑھ رہے ہوں، تو توجہ دھیان سے کرنا ہے۔ اور کہنے لگی پھر جتنا رو کر آپ، جتنا گڑگڑا کر آپ دھیان سے دعا مانگیں گے اتنی جلدی قبول ہوگی۔ کہتی ہیں کہ اس کے کافی سارے فیڈ بیک ہیں میرے پاس۔ ایک تو بتا رہی تھی کہ ان کی ایک جاننے والی خاتون ہیں، ان کی جو اولاد ہے اس کے رشتے نہیں ہو رہے تھے، اور وہ بہت پریشان تھیں، رشتے آتے کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جاتا، پریشانی بنتی، اور انکار ہو جاتا، مطلب کہیں بھی طے نہیں پا رہے تھے معاملہ۔ جب انہوں نے یہ نماز ادا کی، اللہ کریم نے بڑا کرم فرمایا، رشتے کے اسباب بھی بنے اور یہ مسئلہ حل ہوا۔ کہتی ہیں کہ خاتون نے مجھے یہ فیڈ بیک دیا، انہوں نے اپنا مسئلہ نہیں بتایا، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ 3 سال سے میں بہت پریشان ہوں، اور 3 سال سے اپنے ایک بہت بڑے مسئلے کے لیے، ایک بہت بڑی حاجات کے لیے دعا کر رہی ہوں، اور ذکر، اذکار، ڈفرینٹ چیزیں کر رہی ہوں، لیکن میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن جب یہ نماز پڑھی، استغفار کیا، درود ابراہیمی پڑھ کے ہدیہ کیا، تو الحمدللہ رات 11 بجے قریب مجھے خوشخبری ملی کہ میرا وہ کام بن گیا۔ لیکن انہوں نے کام نہیں بتایا، لیکن کہتی ہیں کہ 3 سال سے رکا ہوا میرا یہ مسئلہ تھا، اور بہت بڑا تھا، اللہ کے حکم سے، کرم سے، اس کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے، ذکر کی برکت سے میرا وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اور ایسے ہی بتا رہی تھی کہ ان کے پڑوس میں، جاننے والوں میں ایک صاحب ہیں، وہ آن لائن پڑھاتے ہیں، اور وہ پڑھاتے بھی یتیم بچوں کو ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ اب جو ان کے آس پڑوس میں محلے میں لوگ تھے، جیلسی کے بہاف پر جس وقت ان کی کلاس ہوتی، وہ پڑھاتے، اس وقت محلے کے بچے شور شرابہ شروع کر دیتے، اور اس کی وجہ سے ان کی کلاس بہت ڈسٹرب ہوتی۔ بہت پریشانی بنی ہوئی تھی، بات چیت کی، لوگوں سے بھی کروایا کہ یہ نہ کریں، اس ٹائم پر میری کلاس ہوتی ہے، میں پڑھا رہا ہوتا ہوں، امیج خراب ہوتی ہے، شور بہت جاتا ہے، دقت ہوتی ہے پڑھانے میں۔ لیکن بہرحال چونکہ وہ کوئی اپنی دشمنی نکال رہے تھے محلے والے، یا جیلسی کے بہاف پر ان کو تنگ کر رہے تھے بس بیسیکلی، کہ یہ اپنا کام نہ کر سکے اس طریقے سے۔ کہتی ہیں کہ سمجھایا، لوگوں کے ذریعے بات چیت بھی کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر انہوں نے یہ صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کی، اور اس طریقے سے دعا کی، یہ ذکر کیا، تو اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ یہ جو بچے تھے انہوں نے شور شرابہ کرنا چھوڑ دیا، اور جو محلے کے لوگ پریشان کر رہے تھے اس ٹائم پر، وہ چیز ختم ہوئی، اور اب اطمینان سے وہ اپنی کلاس کنٹینیو کرتے ہیں۔ اور کہہ رہی تھی کہ ایک اور ہمارے جاننے والوں میں تھے، ان کے چہرے کا پرابلم تھا، کہتی ہیں ان کے فیس پہ نا کہیں تھی کہ دانے تھے یا گانٹھیں تھیں، کیا تھا، بہرحال مجھے اس کا نہیں پتہ یہ کیا ہوتا ہے، لیکن کہتی ہیں ان کا چہرہ بہت بدنما تھا، کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور چہرہ بہت خراب تھا، اور ڈاکٹر سرجری کہہ چکے تھے کہ سرجری کے بغیر یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور کہتی ہیں سرجری میں زیادہ پیسے بھی نہیں لگنے تھے، مطلب 70,000 80,000 سرجری کے تھے، اور 20,000 شاید میڈیسن کے تھے، کل ملا کے آلموسٹ 1 لاکھ روپے کا خرچہ تھا۔ لیکن ان کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ وہ 1 لاکھ روپے ارینج کر سکتے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے فیس کی سرجری نہیں کروا رہے تھے۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے یہ عمل کرنا شروع کیا، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا شروع کی، اور پھر اپنے رشتہ داروں میں یہ بات کمیونیکیٹ کی کہ مجھے سرجری کرانی ہے اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تو رشتہ دار ہیلپ کریں۔ کہتی ہیں کہ سب رشتہ داروں نے تھوڑے تھوڑے کر کے ان کو پیسے دیے، جاننے والوں نے، دوست احبابوں نے، اور جو کہ ان کو 70-80 ہزار کی ضرورت تھی، اس سے کہیں زیادہ اماؤنٹ ان کے پاس جمع ہو گئی الحمدللہ۔ اور کہتی ہیں کہ ابھی ریسنٹلی ان کی سرجری ہوئی ہے، اور سرجری کے بعد جو ہے
اور ان کا چہرہ پہلے سے بہت بہتر ہو گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ نماز صلاۃ و تسبیح کی آپ پڑھیں اور اس کے بعد استغفار اور درود ابراہیمی پڑھ کے ہدیہ کر کے دعا کریں، رو کر گڑگڑا کر، تو جیسا ہی مسئلہ وہ حل ہوتا ہے، پریشانی ختم ہوتی ہے اور کام بنتا ہے۔ تو آپ سب بھی لازمی کریں، اگر کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، درود پاک ہے، استغفار ہے، صلاۃ و تسبیح کی نماز تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ برکت والی نماز ہے، تو اگر ہم یہ پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل قرب الہی بھی نصیب ہوگا، درود پاک استغفار کا بھی ثواب ملے گا، اور ساتھ ساتھ ہماری حاجات بھی پوری ہوگی اور کام بھی بنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔